اسی طرح روزے کی حالت میں کن چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے روزے کی حالت میں، جس کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس کے اوپر نہ کہ صرف روزے کے اجر و ثواب کا بلکہ روزے کے صحیح یا اس کے فاسد ہونے کا اسی چیز پر اس کا دار و مدار ہے۔ تو چنانچہ روزہ توڑنے والی چیزوں کو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو کھانا پینا ہے، اگر آدمی جان بوجھ کر ایک قطرہ بھی گلے میں اتار لیتا ہے، معمولی قسم کی سرسوں کے دانے کے برابر بھی چیز گلے میں جان بوجھ کر اتار لیتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا پینا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور اسی طرح کھانے پینے کے معنی میں جو چیزیں آتی ہیں، کھانے پینے کے معنی میں کہ جس سے جسم کو تقویت پہنچتی ہو، غذائیت ملتی ہو، اور اس میں کہ جو کھانے پینے کے معنی میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں وہ ڈرپس وغیرہ ہیں، گلوکوز وغیرہ کی، اس طرح کی کہ جس سے یعنی کہ انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، تو ایسی ڈرپ لگانا کہ جس سے تقویت ملتی ہو، کوئی شک نہیں کہ وہ بھی کھانے پینے کا مقصد پورا کرتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی میں علماء نے کھانے پینے کے معنی میں ہی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آدمی روزہ کی حالت میں خون لے، یعنی خون اپنے جسم میں لے، داخل کرے، تو خون ظاہری بات ہے کھانے کا ہی خلاصہ، اسی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور یہ بھی جسم کو طاقت دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ کھانا پینا اور ہر وہ چیز جو کھانے پینے کا مقصد پورا کرے، جسم کو جس سے طاقت پہنچے، تو یہ تمام چیزیں روزہ ان سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت بڑی چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور بہت بڑا کفارہ بھی عائد ہوتا ہے، وہ یعنی کہ بیوی سے ہم بستری کر لینا، تو اس سے بھی روزہ نہ کہ صرف روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ اس پر کفارہ بھی عائد ہوتا ہے۔ وہ غلام کو آزاد کرنا ہے، اگر وہ نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، اگر 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جو اس کا کفارہ ہے۔ اس طرح روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اپنے اختیار سے جو منی کا نازل کر دینا، اخراج کر دینا، یہ بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جان بوجھ کر کا معنی اور اپنے اختیار سے کہ اگر آدمی سویا ہوا اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر منی خارج کرتا ہے اپنے اختیار سے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ جان بوجھ کر قے کرنا، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء فلیقضی، کہ جس کو قے آ جائے اس کے بغیر اختیار کے اس پر کوئی قضا نہیں، لیکن جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کو اس روزے کی قضا کرنا ہوگی، وہ قے چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ تھوڑی زیادہ سے مراد یعنی آدمی جان بوجھ کر قے کی ہے، ایک ہے کہ قے آ جانا اس کے بغیر اختیار کے، بعض اوقات پیٹ بھرا ہوتا ہے، معدہ اچھلتا ہے تو تھوڑا بہت گلے سے کچھ چیز نکل آتی ہے، تو ایسی قے کے آ جانے سے جو انسان کے بغیر اختیار کے ہو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جان بوجھ کر قے کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ روزے کی حالت میں سنگی لگانا، جس کو حجامہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افطر الحاجم والمحجوم، کہ حجامہ کرنے والا بھی اور جس کا حجامہ کیا گیا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو حجامہ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ علماء کا راجح قول ہے، اور حجامہ ہی پر علماء نے قیاس کیا ہے کہ روزے کی حالت میں زیادہ خون نکلوانا، بعض اوقات کسی کو بلڈ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دینے کی، تو آدمی زیادہ مقدار میں یعنی کہ 200-300 ملی خون نکلواتا ہے اپنے جسم سے، تو یہ بھی حجامہ ہی کے معنی میں ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی روزہ کی حالت میں کسی وجہ سے روزہ توڑنے کی نیت کر لے، یعنی آدمی بہت زیادہ اس کو بھوک پیاس لگ رہی ہے فرض کرو، تو کہتا ہے کہ میں اب روزہ توڑتا ہوں، روزہ ختم کرتا ہوں، کھا پی لیتا ہوں، تو اس نے اگر نیت کر لی روزہ توڑنے کی، اس کی نیت سے ہی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے اس نے کچھ کھایا پیا نہ بھی ہو۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بعض اوقات لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ جس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی بیمار ہو گیا، کسی وجہ سے اس کو روزہ جو ہے مشکل لگا، تو اس نے روزہ توڑنے کی نیت کر لی، تو جیسے ہی اس نے نیت کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، چاہے اس نے کچھ کھایا پیا نہ بھی ہو۔ خواتین کے حوالے سے اس طرح یہ بھی ہے کہ اگر ان کو حیض و نفاس آ جاتا ہے روزہ کی حالت میں، تو یہ معروف مسئلہ ہے کہ حیض و نفاس کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے یہ افطاری سے چند لمحات پہلے بھی کیوں نہ یہ واقعہ پیش آ جائے۔ اب چونکہ خواتین کے اختیار میں نہیں ہے،
اللہ کی طرف سے ہے، تو اس میں یعنی کہ ان پر گناہ نہیں، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی بعد میں قضا کرنا ہوگی۔